بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد الصرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الخامس، باب مفاعلہ۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم سب سے پہلے باب مفاعلہ کی علامت کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، باب مفاعلہ کی علامت یہ ہے کہ اس باب میں فا کلمے کے بعد الف زائد ہوتا ہے۔ کیا زائد ہوتا ہے؟ الف۔ دیکھیے عزیز طلبہ، جاہدہ، اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ۔ تو بتائیے جاہدہ میں فا کلمہ کیا ہے؟ شاباش، جیم ہے۔ اس کے بعد الف زائدہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اسی طرح بتائیے دافع، اس میں الف زائدہ ہے یا نہیں؟ جی شاباش۔ کہاں زائدہ ہے؟ فا کلمے کے بعد۔ ساہمہ میں بتائیے کوئی حرف زائد ہے یا نہیں؟ جی ہاں ماشاءاللہ، ساہمہ میں بھی فا کلمے کے بعد الف زائد ہے۔ تو اب آئیے عزیز طلبہ، ہم باب مفاعلہ کا استعمال سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب ہم کسی فعل کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ اس فعل کو دو افراد نے مل کر انجام دیا ہے، اس طور پر کہ دونوں ہی اس فعل کے فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں، تو ہم باب مفاعلہ کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب فعل دو افراد میں مشترک ہو، یعنی دو افراد فعل کو اس طرح انجام دیں کہ ہر ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو گیا کہ دونوں ہی اس فعل کے فاعل ہوں اور دونوں ہی اس فعل کے مفعول بھی ہوں، تو اس کے لیے باب مفاعلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یوں کہیں زید اور حامد نے ایک دوسرے کو مارا، زید اور حامد نے ایک دوسرے کو مارا، تو عزیز طلبہ بتائیے اس جملے میں فعل کیا ہے؟ مارنا۔ اور اس کا فاعل کون ہے؟ زید اور حامد۔ اس کے مفعول کون ہیں؟ زید اور حامد۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مارنے کا فعل دونوں نے انجام دیا اور دونوں ہی اس فعل کے مفعول بھی بنے، تو اس کے لیے ہم عربی میں باب مفاعلہ استعمال کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ضارب زید حامدا، یا ضارب حامد زیدن۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہمیں کسی فعل کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ اس فعل کو دو افراد نے اس طور پر مل کر انجام دیا ہے کہ دونوں ہی اس کے فاعل ہیں اور دونوں ہی مفعول ہیں، تو ہم باب مفاعلہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے یہاں ایک نکتہ اور سمجھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں البتہ جملے میں ایک شخص کو بطور فاعل اور دوسرے کو بطور مفعول ذکر کیا جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے جاہد المسلمون الکفار، جاہد المسلمون الکفار، مسلمانوں نے کفار سے جہاد کیا۔ ویسے تو عزیز طلبہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اس فعل کے دونوں ہی فاعل ہیں اور دونوں ہی مفعول ہیں، یعنی جس طرح مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ قتال کیا، اسی طرح انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا، لیکن ہم اس کو جب عربی جملے میں ذکر کرتے ہیں تو کسی ایک کو بطور فاعل ذکر کرتے ہیں، جیسے جملہ مذکورہ میں المسلمون فاعل ہے، اور دوسرے کو بطور مفعول ذکر کرتے ہیں، جیسے الکفار مفعول ہے۔ اب آئیے جس طلبہ دوسری مثال سے اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ ناصر احمد خالدا، احمد اور خالد نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں جس طرح احمد فاعل ہے اسی طرح خالد بھی فاعل ہے، اور جس طرح احمد مفعول ہے اسی طرح خالد بھی مفعول ہے، لیکن جب ہم یہ عربی جملے میں ذکر کریں گے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بطور فاعل اور دوسرے کو بطور مفعول ذکر کریں گے، جیسے جملہ مذکورہ میں احمد بطور فاعل ذکر کیا گیا ہے اور خالد بطور مفعول۔ اسی بات
بات کو تیسری مثال سے سمجھتے ہیں۔ شابہت فاطمۃ زینبا، فاطمہ اور زینب آپس میں مشابہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ یہاں دیکھیے مشابہت کا جو فعل ہے وہ دونوں میں پایا جا رہا ہے، اس طور پر کہ دونوں ایک دوسرے کی طرح لگنے میں فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں، لیکن جب ہم اس بات کو عربی جملے میں ذکر کریں گے تو یوں ذکر کریں گے کہ ایک ان میں سے بطور فاعل ہوگا اور دوسرا بطور مفعول، جیسے جملہ مذکورہ میں فاطمہ بطور فاعل ذکر کیا گیا ہے اور زینب بطور مفعول۔ اب آئیے عزیز طلبہ، اس تفصیل کے بعد ہم باب مفاعلہ کی صرف صغیر پڑھتے ہیں۔ باب مفاعلہ کی صرف صغیر: جاہد یجاہد مجاہدۃ فہو مجاہد، وجوہد یجاہد مجاہدۃ فذاک مجاہد، الامر منہ جاہد والنہی منہ لا تجاہد۔ آئیے عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم مل کر باب مفاعلہ کی صرف صغیر پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے: جاہد یجاہد مجاہدۃ فہو مجاہد، وجوہد یجاہد مجاہدۃ فذاک مجاہد، الامر منہ جاہد والنہی منہ لا تجاہد۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم باب مفاعلہ کی صرف کبیر پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی معروف: جاہد جاہدا جاہدو جاہدت جاہدتا جاہدنا، جاہدت جاہدتما جاہدتم جاہدتی جاہدتما جاہدتن جاہدت جاہدنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم فعل ماضی مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ جوہد جوہدا جوہدو جوہدت جوہدتا جوہدنا، جوہدت جوہدتما جوہدتم جوہدتی جوہدتما جوہدتن جوہدت جوہدنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم فعل مضارع معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ یجاہد یجاہدانی یجاہدون تجاہد تجاہدانی یجاہدنا، تجاہد تجاہدانی تجاہدون تجاہدین تجاہدانی تجاہدنا، اجاہد نجاہد۔ اب آئیے عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم فعل مضارع مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ یجاہد یجاہدانی یجاہدون تجاہد تجاہدانی یجاہدنا، تجاہد تجاہدانی تجاہدون تجاہدین تجاہدانی تجاہدنا، اجاہد نجاہد۔ تو عزیز طلبہ، باب مفاعلہ کی صرف کبیر آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان تصاریف کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور گھر میں کسی بڑے کو سنائیے۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم فعل ماضی مجہول سے متعلق ایک قاعدہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ماضی مجہول کا قاعدہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فیہ سے جب ہم ماضی مجہول بناتے ہیں تو لام کلمے کو اپنی حالت پر ہی برقرار رکھتے ہیں، عین کلمے کو کسرہ دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے متحرک حروف ہوتے ہیں ان کو ضمہ دے دیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم نے جاہدہ سے فعل ماضی مجہول بنایا تو وہ جواہدہ بن گیا، جو پڑھنا درست نہیں اور نہ ہی ممکن ہے، تو ہم نے ضمہ کی مناسبت سے الف کو واو سے تبدیل کر دیا، تو جاہدہ سے ماضی مجہول بنا جوہدہ۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم اسم فاعل کی گردان پڑھتے ہیں۔ مجاہد مجاہدانی مجاہدون مجاہدۃ مجاہدتانی مجاہدات۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم اسم مفعول کی گردان پڑھتے ہیں۔ مجاہد مجاہدانی مجاہدون مجاہدۃ مجاہدتانی مجاہدات۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم باب مفاعلہ سے امر کی گردان پڑھتے ہیں۔ جاہد جاہدہ جاہدو جاہدی جاہدہ جاہدنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم فعل نہیں کی گردان پڑھتے ہیں۔ لا تجاہد لا تجاہدہ لا تجاہدو لا تجاہدی لا تجاہدہ لا تجاہدنا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے الحمدللہ
باب مفاعلہ کی تصریف صغیر اور تصاریف کبیرہ دونوں پڑھ لی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان تصاریف کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور گھر میں کسی بڑے کو سنائیے۔ آئیے ہم امر سے متعلق ایک قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے امر کا قاعدہ پڑھا تھا تو ہم نے وہاں یہ بات ذکر کی تھی کہ جب علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگلا حرف متحرک ہو تو پھر ہمیں حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ جب ہم نے علامت مضارع کو حذف کیا تجاہدوا سے تو ہم نے دیکھا جیم کلمہ متحرک تھا، اس وجہ سے ہمیں حمزہ وصلیہ کی امر بناتے ہوئے ضرورت نہیں پڑی، تو امر تجاہدوا سے جاہد بنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم باب مفاعلہ سے متعلق تدریبات کو سمجھتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل مصادر کی تصریف صغیر اور ان سے بننے والے افعال ماضی معروف و مجہول، مضارع معروف و مجہول، مضارع منفی جہت بلم، منفی مؤکد بلن، امر نہیں اور اسم فاعل و مفعول کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیے۔ آئیے عزیز طلبہ ہم مصدر مشارکہ سے مل کر پڑھتے ہیں۔ بقیہ مصادر جو مذکورہ ہیں آپ وہ گھر میں کسی بڑے کو سنائیے گا۔ دیکھیے یہاں ہم مشارکہ مصدر سے ان تمام گردانوں کو پڑھتے ہیں۔ شارک یشارک مشارکۃ فہو مشارک، وشورک یشارک مشارکۃ فذاک مشارک، الامر منہ شارک والنہی منہ لا تشارک۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم صرف صغیر کے بعد تصاریف کبیرہ کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے ماضی کی گردان پڑھتے ہیں۔ ماضی معروف، شارک شارکا شارکو شارکت شارکتا شارکنا، شارکت شارکتما شارکتم شارکتی شارکتما شارکتن شارکتو شارکنا۔ اب آئیے ہم ماضی مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ شورک شورکا شورکو شورکت شورکتا شورکنا، شورکت شورکتما شورکتم شورکتی شورکتما شورکتن شورکتو شورکنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم مضارع معروف کی گردان پڑھتے ہیں۔ یشارک یشارکان یشارکون تشارک تشارکان یشارکنا، تشارک تشارکان تشارکون تشارکین تشارکان تشارکنا، اشارک نشارکو۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم مضارع مجہول کی گردان پڑھتے ہیں۔ یشارک یشارکان یشارکون تشارک تشارکان یشارکنا، تشارک تشارکان تشارکون تشارکین تشارکان تشارکنا، اشارک نشارکو۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم مضارع منفی جہت بلم کی گردان پڑھتے ہیں۔ لم یشارک لم یشارکا لم یشارکو لم تشارک لم تشارکا لم یشارکنا، لم تشارک لم تشارکا لم تشارکو لم تشارکی لم تشارکا لم تشارکنا، لم اشارک لم نشارک۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم فعل مضارع منفی مؤکد بلن کی گردان پڑھتے ہیں۔ لن یشارک لن یشارکا لن یشارکو لن تشارکا لن تشارکا لن یشارکنا، لن تشارک لن تشارکا لن تشارکو لن تشارکی لن تشارکا لن تشارکنا، لن اشارک لن نشارکا۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم فعل امر کی گردان پڑھتے ہیں۔ شارک شارکا شارکو شارکی شارکا شارکنا۔ اب فعل نہیں کی گردان پڑھتے ہیں۔ لا تشارک لا تشارکا لا تشارکو لا تشارکی لا تشارکا لا تشارکنا۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم اسم فاعل کی گردان پڑھتے ہیں۔ مشارکن مشارکانی مشارکون مشارکتن مشارکتانی مشارکاتن۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم اسم مفعول کی گردان پڑھتے ہیں۔ مشارکن مشارکانی مشارکون مشارکتن مشارکتانی مشارکاتن۔ عزیز طلبہ الحمدللہ ہم نے مصدر مشارکہ سے تمام گردانیں پڑھ لیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا مصدر مجادلہ، مخادعہ، مصافحہ اور مضاربہ سے آپ تمام گردانیں گھر میں کسی بڑے کو سنا دیجئے گا۔ آئیے عزیز طلبہ اب ہم التدریب الثانی کو سمجھتے ہیں۔ التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ گردان تحریر کریں۔
دیکھیے جی طلبا، یہاں چند افعال ذکر کیے گئے ہیں، ان سے مطلوبہ گردانیں ہمیں تحریر کرنی ہیں۔ جیسے دیکھیے دافع فعل سے ہم نے اسم فاعل کی گردان تحریر کرنی ہے، تو آپ یوں تحریر کریں گے مدافع، مدافعان، مدافعون، مدافعات، مدافعتان، مدافعات۔ اسی طرح آپ فعل ساہم سے امر، شارک سے فعل منفی مؤکد بلن مجہول، صابر سے فعل ماضی منفی مجہول، خالف سے فعل نہیں، اور عاقب سے فعل مضارع معروف کی گردانیں تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو PDF شیئر کر دی جائے گی، جس سے آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے گا۔ آئیے اب ہم التدریب الثالث سمجھتے ہیں۔ التدریب الثالث، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں باب مفاعلہ سے بننے والے افعال و اسماء کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھیں۔ عزیز طلبہ، اس نوعیت کی تمرین ہم پچھلے 2 اسباق میں کرتے آئے ہیں، یہ تمرین بھی ہمیں ویسے ہی کرنی ہے۔ آئیے ہم ایک مثال حل کر دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ تو عزیز طلبہ، آپ یہاں پہ دیکھیے قاتلو فعل ہے، تو ہم اسے فعل اور اسم کے قائمے میں لکھ دیں گے، یعنی اس کے کالم میں لکھ دیں گے۔ اب اس کا وزن نکالیں گے۔ قاتلو کا وزن فاعلو ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اس میں حروف اصلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو 3 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ قاف، تا اور لام۔ حروف زائدہ کے متعلق بتائیں، قاتلو میں کتنے حروف زائدہ ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، تو الف اور واو زائدہ ہے۔ اسی طرح ہم گردان و صیغہ کے متعلق بتائیں گے، تو یہ گردان ہے امر حاضر معروف کی اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ آئیے اب ایک مثال ہم اور مل کر حل کر لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے لا تواعدوہن سرا۔ تو بتائیے عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں فعل کہاں ہے؟ شاباش، تواعدو۔ تو اب ہم اسے فعل و اسم کے کالم میں لکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم تواعدو کا وزن نکالیں گے، تو کیا وزن نکلے گا؟ تفاعلو۔ شاباش۔ اب ہم اس میں بتائیں گے کہ حروف اصلیہ کون کون سے ہیں۔ کون کون سے ہیں حروف اصلیہ؟ شاباش، واو، عین اور دال۔ حروف زائدہ کے متعلق بتائیں گے، کون کون سے حروف زائدہ ہیں؟ شاباش، تا اور واو۔ اب یہ بتائیں گے کہ یہ کون سی گردان ہے، تو لا تواعدو یہ فعل نہیں کی گردان ہے، تو آپ لکھیں گے فعل نہیں حاضر معروف۔ اب صیغہ بتائیں گے، تو صیغہ کون سا ہے عزیز طلبہ؟ جمع مذکر حاضر۔ اس طرح آپ اس تمرین کو خوب اچھی طرح سے حل کیجئے۔ انشاءاللہ PDF شیئر کر دی جائے گی، جس سے آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، معین و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔